ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام تعلیمات حج اور حج کے حوالے سے بہت ہی ایسی معلومات آپ تک پہنچا رہے ہیں یقیناً جو آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جس سے آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ یہ جس طرح سے رمی کے حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، بہت ہی پیاری اسکالر جو یہاں پر تشریف رکھتی ہیں، انہوں نے بتایا بہت اچھے انداز سے۔ میں چاہوں گی کہ جہان شاہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جہان شاہ، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ادائیگی حج میں رمی کی کیا فضیلت اور افضلیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمد لا یحصى، امر بعبادته ونہى ان يعصى، واصلی واسلم علی رسولہ الکریم الصادق الامین صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین والتابعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پوری امت الاسلام کو، یہاں پر موجود لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میری عبادت کر سکیں۔ عبادت کا جو مطلب ہے، جہاں سے اب عبادات میں داخل ہوتے ہیں، وہ اطاعت سے شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے وہ بات شروع ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر چلانا، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو چلانا، اور اپنی ہر عزیز چیز کو، جان انسان کی سب سے زیادہ عزیز چیز ہوتی ہے، اولاد سب سے زیادہ عزیز چیز ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو اللہ کی راہ پہ کس طریقے سے قربان کر دینا، اللہ کے بھروسے پہ اس کو چھوڑ دینا، یہ سب کچھ عبادات میں شامل ہو جاتا ہے۔ رمی کی جو اہمیت ہے وہ ہمیں اس چیز کی یاد دلاتی ہے جب بھی ہم رمی کے بارے میں، رمی الجمرات بیسکلی جس کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں، وہ رمی الجمرات ہے کہ کنکریاں مارنے والا رمی جو ہے، تو اس کا مطلب بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ کیا ہے۔ تو اس کی اہمیت اس طریقے سے ہمیں اس عمل کی، اس سنت ابراہیمیہ کی یاد دلاتی ہے، جو کہ مجھ سے پہلے جو اسکالر ہیں انہوں نے اس چیز کو الیبریٹ کر دیا کہ اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا۔ اس کی اہمیت اس طریقے سے کہ وہ اس عظیم فرما برداری کی یاد دلاتی ہے کہ جو کہ ان لوگوں کے اندر تھی۔ نبیوں کی تو شان ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، لیکن وہ اطاعت اور فرما برداری جو ان کی اہلیہ کے اندر تھی، جو ان کے صاحبزادے کے اندر تھی، اتنی چھوٹی سی عمر میں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پتہ چلا کہ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اور راستے میں جب 3 بار ان کو شیطان بہکا رہے ہیں، تو وہ جبریل علیہ السلام کے حکم سے ان کو 7 کنکریاں زمین سے اٹھاتے ہیں اور ان کو وہ مار دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک وہ کامل ایمان تھا، ان کا ایک کامل یقین تھا اس چیز کے اوپر کہ ہم جہاں پر جا رہے ہیں، جس راہ پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک یقین اس چیز کی ہمیں یاد دلاتا ہے، پھر اس قربانی کی یاد دلاتا ہے کہ وہ اولاد جو اس قدر چاہت کے بعد ملی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں کس طریقے سے قربان کر رہے ہیں۔ تو یہ اس چیز کی اہمیت ہے کہ ہم کو یہ رمی کا جو عمل ہے وہ اس چیز کی اہمیت، فضیلت بھی اس کی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اولاً تو یہ کہ رمی الجمرات کا جو عمل ہے وہ حج کے جو افعال ہیں ان میں واجب ہے، اگر یہ ادا نہیں ہوتا تو اس پر پھر دم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو حج ہی نہیں ہوگا، اگر مس ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ دم ہو جاتا ہے، اور اس کی فضیلت یہی ہے کہ اس سے حج مکمل ہو جائے گا۔ ہم کو جو ہے وہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ مردود ہے، وہ رجیم ہے، رجیم شیطان الرجیم کہتے ہیں نا۔ اب جمرات اور رجیم سے اس چیز کا بھی ہے کہ رجم بھی جو ہے نا وہ اس کو کنکر مارنے سے اور اس کو مارنے سے، اس کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے سے ریلیٹ کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم کہتے ہیں، تو یہ اسی چیز سے اس چیز کو ملاتا ہے، جوڑتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے اس کی اہمیت اور فضیلت کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کنکری مارتے وقت کہ شیطان کے اعمال سے، ان کے بہکاوے سے ہمیں کس طریقے سے دور رہنا ہے اور اللہ کے کہے کے اوپر کس طریقے سے ڈٹے رہنا ہے۔ بے شک